کے چلتی ہوں. میرے ساتھ ہیں جناب عاشر عظیم صاحب. آج کے پروگرام میں جس چیز کو میں نے ڈسکس کرنا ہے, تیسری دنیا میں اگر کوئی آپ کا پیسہ لے کے مار لے تو اٹ میکس سینس ٹو می, مگر لیونگ ان کینیڈا, اف میں نے اور آپ نے لیجیٹمیٹلی کوئی چیز کسی بلڈر سے بائی کی ہے, ایوری بلڈر از لائسنسڈ, ایوری بلڈر از انڈر ٹیریون, ایوری بلڈر از بائی دی, آپ کا وکیل ہے, آپ کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے, وی آر آل لائسنس. اف ایوری بڈی انکلوڈنگ می, اف وی ڈو سم تھنگ رانگ, تو یو ہیو ڈپارٹمنٹ ٹو کنیکٹ, چاہے وہ مارگیج ہے, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے, چاہے وہ بلڈر ہے. سو یو ہیو دا ڈپارٹمنٹس ویئر یو کین کانٹیکٹ. آج کے پروگرام میں ایک یہ انفارمیشن کا پروگرام ہے, بیکاز میری اپنی کمیونٹی کے پڑھے لکھے لوگوں اس کے وکٹم بنے کہ آپ نے بلڈر کو پیسہ دیا. یہ بلڈر ہوم کنسٹرکشن ریگولیٹری اتھارٹیز کے بھی ممبر ہوتے ہیں, یہ ٹیریون کے بھی ہوتے ہیں. اب بلڈر جو ہے وہ تو ایک پروجیکٹ کے لیے اگر بینکرپسی فائل کر دیتا ہے یا اس کا نہیں ہوتا, اور وہ کہتا ہے جی آپ کو ٹیریون پیسے دے دے گی جب وقت. وائی ٹوڈے اگر آپ کا آج آپ کا رینیو نہیں ہوا یا آپ کو آگے پرمٹ نہیں ملا تو یو ہیو ٹو ریٹرن دا منی. اور جو پپیرا کا جو لا ہے اس لا کے مطابق جتنا پیسہ آپ نے پے کیا ہے اس کے اوپر آپ انٹرسٹ کے ساتھ لوگوں کو پیسہ واپس کریں گے, نہ یہ کہ آپ کہیں کہ میں 10% اور 20% آپ کو مجھے پے کرنا ہوگا کہ آپ کانٹریکٹ جلدی ختم کریں. آئی ایم ناٹ کانٹریکٹ جلدی ختم کریں, آئی ایم ناٹ جلدی ختم کریں مائی کانٹریکٹ. دس از یو who did not get the license. So people, I request you, do not behave that as we are living in a third world country. We are going to ruin this country. And I think Ashar Azim Saab, a man with the full knowledge, he is in the office now. Ashar Azim Saab, آپ کا سر بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. عارفہ جی وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. سر تھینک یو ویری کائنڈلی. کوئکلی سب سے پہلے میں اس کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں, اور پھر میں آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے کینیڈا کے لحاظ سے, بیکاز ہمارا بجٹ یہ 2 دفعہ تو ظاہر ہے ان کو ارلی ووٹ کے بیچ میں ان کو پاس مارکس مل گئے تھے تو ٹوڈے, مگر آج الزبتھ مے جو ہیں ظاہر ہے ان کی ریزرویشن ہے کہ انوائرمنٹ کے بارے میں کچھ چیزیں نہیں ہیں, بٹ she is a very sensible, she is going to vote for. دو NDP کے جو کینڈیڈیٹ ممبر پارلیمنٹس ہیں they might not appear today. NDP جب دیکھے گی کہ پلڑا بھاری جا رہا ہے تو they might vote towards the budget, اور کینیڈا اس وقت متحمل بھی نہیں ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. مگر اس سے پہلے سر یہ اس ملک میں رہتے ہوئے بلڈرز کے حوالے سے کہ جب آپ گھر یا اپارٹمنٹ بک کرائیں, ہوم کنسٹرکشن ریگولیٹری اتھارٹی آپ کا وائٹ منی ہے. ڈو ناٹ لیو یور منی, یو کین کال, یو کین فائل اے کمپلین ان HCRA. ایٹ دا سیم ٹائم میری آج ان سے بات ہوئی ہے, یو کین فائل کمپلین in Terion as well. Your money is safe, you will get 100% of what you paid. جی عاشر صاحب آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. عارفہ جی یہ تو آج آپ نے میری لائن کی بات کر دی کنسٹرکشن انڈسٹری میں. اب دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, مطلب کینیڈا میں کوئی اس طرح کے تو حالات ہیں نہیں کہ جی کوئی آپ سے پیسے لے گا اور اس نے آپ کے کسی گھر کی بکنگ کی ہے اور کچھ کیا ہے اور پھر وہ آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائے گا یا آپ کو آن ٹائم ڈلیوری نہیں دے گا یا اس طرح کی کوئی حرکت ہوگی. یہ تو نہیں ہوگا کیونکہ کنزیومرز آر ویری ہائیلی پروٹیکٹڈ ہیئر, اور اسپیشلی ہوم کنسٹرکشن میں نیو ہاؤسز کی پرچیز میں یا کسی بھی اس طرح کے ایشوز پہ یہاں پہ کوئی نہ آپ کی زمین پہ قبضہ کر سکتا نہ آپ کے گھر پہ قبضہ کر سکتا. سو یس یو رائٹ. نا ان کیس آپ نے کسی بلڈر کے ساتھ بک کیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کی اس طرح کی ہاں کی بینکنگ کر رہا ہے, آپ کے پیسے نہیں دے رہا کچھ, یا آپ کو ٹائم پہ ڈلیوری نہیں دے رہا یا کوئی فراڈیلنٹ اس کا وہ ہے, تو بیسیکلی آپ کے پاس 4 قسم کی ڈیوائسز ہیں. آپ ایک لا میں پروٹیکٹ نہیں, آپ ملٹیپل لاز میں پروٹیکٹ ہیں. انیشلی ہوا یہ کرتا تھا 2017 سے پہلے کہ ٹیریون ایک ہے, وہ ہر بلڈر نے ٹیریون کے تحت رجسٹر ہونا ہوتا تھا, اور وہ جو آپ کو
جو بھی آپ کو وہ نئی گھر بیچے گا ٹیریون کے مطابق اس کی وہ لائبلٹی ہوتی تھی, 5 سال تک گارنٹیز ہوتی تھی, وارنٹیز ہوتی تھی. لیکن یہ تو وہ والی بات تھی نا کہ جی آپ نے کو گھر مل گیا, اب اس میں اگر کچھ ڈیفیکٹس ہیں تو وہ آپ کو پے کرے گا. سو پھر گورنمنٹ نے یہ کیا کہ 2017 میں ایک HCLA یا اس طرح کا ایک لا پاس کیا. HCRA ہوم وہ کنسٹرکشن, تو ریگولیٹری اتھارٹی ہے نا جی, اس کا پیچھے ایک لا ہے. ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کے لیے 2017 میں آنٹیریو کی گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا جس کے تحت پھر ہوم کنسٹرکشن ریگولیٹری اتھارٹی جو آپ HCRA کہہ رہی ہیں یہ بنی. سو اب آپ ملٹیپل جگہوں پہ پروٹیکٹڈ ہیں. اگر آپ کو گھر آن ٹائم نہیں ملتا اور یہ سے جو اسٹینڈ الون یا ڈیٹیچڈ ہاؤس ہے تو اپ ٹو 40,000 ٹیرین آپ کو دے گا, پیسے آپ کے $40,000 آپ کو دے گا. اگر یہ ٹاؤن ہوم ہے تو اپ ٹو $20,000 ٹیرین آپ کو دے گا. یہاں تک تو ٹیرین کی وہ ہیں, اور وہ پھر آگے اس کی وارنٹیز وغیرہ تو جو ہیں. ابھی ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی پیمنٹ کی تھی, ڈاؤن پیمنٹ کی تھی, آپ سے کچھ پیمنٹس لی گئیں, پھر آپ کو آگے رسپونڈ ہی نہیں کر رہا, غائب ہو گیا, یا آپ کو آن ٹائم ڈیلیور نہیں کر رہا, یا آپ سے اس طرح کی کوئی بھی فراڈیلنٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو اس میں اس آپ کی پیمنٹ کی اس حد تک پروٹیکشنز تو ٹیریون کے پاس. اس کے علاوہ آپ سائملٹینیسلی آپ HCRA میں جا سکتے ہیں. HCRA کے تحت ہر بلڈر نے لائسنس ہونا ہے انڈر HCRA, اور اگر اور چونکہ وہ آپ جا کے ان کی ایک لائیو ویب سائٹ ہے, اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے, تو پھر HCRA جو ہے اس کے تحت ہر بندے نے لائسنس ہونا ہے, ہر بلڈر نے. اس کے بغیر وہ اس لائن آف ورک میں آ نہیں سکتا. ان کی ایک ویب سائٹ ہے, تو اگر آپ کسی کو پیمنٹ کرنے لگے ہیں اور اس نے آپ کو ہوم کنسٹرکشن کا وعدہ کیا, تو آپ پہلے جا کے اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ HCRA میں وہ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں. اگر ان اینی کیس اگر وہ نہیں بھی ہے, یا مطلب نہیں بھی ہے, تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا, آپ فوراً اس کی کمپلین کر سکتے ہیں, آپ اس کو پیمنٹ نہ دیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر جیسے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ جی آپ نے کسی کو پیمنٹ کی, اس نے نہیں آپ کو کوئی چیز ڈیلیور کر رہا, یا آپ کے ساتھ کوئی فراڈیلنٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے, تو پہلا فورم تو آپ پاس ٹیرین ہے, اس میں نے آپ کو اماؤنٹس بھی بتائیں. اس کے بعد دوسرا فورم آپ کے پاس HCRA ہے. آپ یہاں پہ جا کے کمپلین کر سکتے ہیں. HCRA اسے باقاعدہ انویسٹیگیٹ کرے گی. HCRA اس کے تحت ان کے ایک, مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں ہے, لیکن ایک سرٹن اماؤنٹ, یہاں بلکہ عامر دکھائیے گا اگر HCRA کی سلائڈ, تو اس میں اماؤنٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کتنے اماؤنٹ تک آپ کے پیسے آپ کو واپس دیتے ہیں. HCRA انفورسمنٹ ہولڈنگز کی ہے, یہ بلڈرز کو Ontario اکاؤنٹیبل کرتے ہیں. regulatory watchdog for a new home construction. While they cannot directly order refund, they have powerful enforcement tool that can stop bad builders in the track and strengthen your legal position. اب نہیں سر, میرا اب یہاں جو سوال آتا ہے, $2.5 تک تو اس پہ وہ فائن کرتے ہیں, اس کا لائسنس کینسل کرتے ہیں, ایٹسیٹرا. سوری, آپ کچھ کہہ رہی تھی پلیز. میں سر, میرا کنسرن یہ ہے کہ جب ایک بلڈر کو ہم پیسہ دیتے ہیں, وی ڈو ناٹ گیو منی ان دا نیم آف سم بڈی, ٹھیک ہے, وی ہولڈ Ontario گورنمنٹ ریسپانسبل, وی ہولڈ HCRA کو ریسپانسبل, وی ہولڈ ٹیریون ریسپانسبل, بیکاز وہ چیک جو ہم دیتے ہیں, یہ جو وہ اماؤنٹ دیتے ہیں, وی گیو اٹ ٹو دا ٹرسٹ اکاؤنٹ. Okay, so the trust account, nobody can open that trust account till. آپ نے ٹیریون کی بھی بات کی, تو ٹیریون مثال کے طور پہ میں نے گھر بک کرایا, اور ٹیریون میرے گھر کی کلوزنگ جو ہے نا وہ جنوری کی 25 تاریخ ہے, مگر ٹیریون کی وجہ سے بلڈر ایک ایکسٹینشن لیتا ہے. ابھی میرا گھر مکمل ہوئی ہے, جنوری 25 کی بجائے میں اپریل 25 کو دوں گا. سیکنڈ ایکسٹینشن لیتا ہے کہ نہیں, میرا گھر ان سین سرکمسٹانسز تھے, ایلیویٹرز کی پرابلم تھی, اسٹرائکس تھیں, تو اب میں اپریل کی بجائے مئی میں آپ کو دوں گا. اب اگر وہ تیسری ایکسٹینشن لیتا ہے, جتنی ایکسٹینشن وہ لے گا, ہر ایک ایکسٹینشن کا $750 اس کو فائن ہے, پلس ادر فائنز ہیں. یہ ٹیریون کے ذمے ہے. دوسری بات جو میرا کنسرن ہے, اور سر میں اس پہ باقاعدہ زیادہ انفارمڈ پروگرام کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کنسٹرکشن کی سائٹ سے ہیں, کہ یہ جو پیسہ ہم دیتے ہیں, ہم کسی XYZ کے نام پہ نہیں دیتے, یہ لا فرمز کے پاس جاتا ہے, اینڈ اٹ گوز انٹو دی ٹرسٹ اکاؤنٹ. ابھی ریسنٹلی iPro ریالٹی کا جو فراڈ ہوا ہے, تو گورنمنٹ کے لیے تو بہت بڑا دیٹ واز اے شاک, اور اگر بلڈرز بھی یہی کچھ کریں گے تو دیٹ از اندر شاک کہ واٹ دا گورنمنٹ از ڈوئنگ, واٹ دیز ایجنسیز آر ڈوئنگ. سو
the whole money is sitting in the trust account. How come a builder, how can a builder do a fraud? देखिए, ट्रस्ट अकाउंट जो है वो ऑन्टेरियो गवर्नमेंट का नहीं होता, मतलब ऑन्टेरियो गवर्नमेंट उसको मैनेज नहीं कर रही होती नॉर्मली। जो मगर लॉयर का तो लाइसेंस है ना, जिसका ट्रस्ट अकाउंट है उसको तो लाइसेंस है ना। जी बिल्कुल है, लेकिन वो तो वो जो कॉर्पोरेशन है, ये जो बिल्डर है और जो लॉयर्स हैं और ये जो पूरा प्राइवेट सेक्टर है ना जी जो काम कर रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट तो एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी काम कर रही है। गवर्नमेंट एट नो पॉइंट इन टाइम होल्ड्स योर मनी, इट जस्ट मेक्स श्योर कि जी आपको वो अपने पैसे रिकवर करने की डिवाइसेस दें। और वो मैंने आपसे गुजारिश की कि वो 4 किस्म की डिवाइसेस हैं। एक तो टैरियन हो गई, HCRA हो गई, उसके बाद आप ज़ाहिर उसको सू कर सकते हैं, सिविल सूट्स हैं जिसमें आप अपने डैमेजेस का क्लेम कर सकते हैं। आपकी जितने देर डिले हुआ उस टाइम का वो आपको किराया देगा, जितने आपके लीगल एक्सपेंसेस हुए वो आपको वो देगा। और फिर फोर्थ, अगर आप समझते हैं कि फ्रॉड हुआ तो यू हैव रिजॉर्ट टू क्रिमिनल कोर्ट्स टू, एंड यू कैन डू all 4 simultaneously. So if you do feel something like this कि जी मेरे साथ ये हो रहा है और मैंने ये पेमेंट की और ये मैं नहीं कर सका, तो सबसे पहले तो अपने HCRA की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे एक उनका फॉर्म है, उसको आप अगर भरें। आप दिखा दें HCRA की वेबसाइट पे आप जाएं, द होम कंस्ट्रक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी की, आपको राइट साइड पे ऊपर मेन्यू नज़र आता है। आप मेन्यू को अगर क्लिक करें तो उसमें आपको नज़र आ जाता है हाउ टू फाइल। देखिए कंप्लेंट प्रोसेस ऊपर दिया हुआ है, होम बायर्स, होम बिल्डर सेलर्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंप्लेंट्स अबाउट अस। कंप्लेंट का प्रोसेस क्या है, हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट, जिसमें आपको बिल्डर के बारे में पता चलना चाहिए, बिल्डर का नाम पता होना चाहिए, तमाम बिल्डर्स के नाम HCRA पे दिए हुए हैं। पोटेंशियल आउटकम ऑफ योर कंप्लेंट कि भाई अगर आपने डाउन पेमेंट की हुई है तो मतलब जिसमें पढ़े लिखे लोग, आई एम सरप्राइज इन कैनेडा, इन ओंटारियो पढ़े लिखे लोग वो इस डर से जी अच्छा बिल्डर्स तुम 20,000 30,000 40,000 काट लो, अगर मैंने तुम्हें 1,40,000 दिया तुम 40,000 काट लो, एटलीस्ट मेरा 1,00,000 तो पे करो। और जो दरमियान में वो चोले पड़े हुए हैं उन्होंने शायद इधर से भी शेयर ले लेना है, इधर से भी शेयर ले लेना है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल सिस्टम। गो टू HCRA की वेबसाइट, फाइल अ कंप्लेंट। अगर आप उस फाइल में मिनिस्टर ऑफ जो हमारे ये जो बिल्डिंग्स हैं उसको शामिल करना चाहते हैं, आप टेरियन को शामिल करना चाहते हैं, आप जिस को शामिल करना चाहते हैं उसमें उनकी ईमेल्स लिखते जाएं एंड फाइल अ कंप्लेंट। बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरा दिल चाहता है कि आप इसके ऊपर ज़रा हम इस एप्लीकेशन को गो थ्रू करते हुए वी मस्ट गाइड टू द पीपल फॉर दिस। ठीक है, अच्छा हम एक ऐसा प्रोग्राम रख सकते हैं। एंड आई विश डॉक्टर, क्योंकि मैंने अगले 4-5 दिन इसी को लेकर के चलना है। मैं शायद आई एम ट्राइंग कि HCRA का जो मीडिया रिसोर्स पर्सनल हैं उनको भी इन्वॉल्व करें, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप बिल्डर्स जो हैं वो आपके पास 2500 आपने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं और एक प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी का आपका अगर डिफरेंट है और आप अपनी बैंक्रप्सी फाइल करते हैं कि जी ठीक है जी मुझे परमिट नहीं मिले, ले लो पैसे अब 3 साल के बाद। नो, यू विल पे मी फॉर द लास्ट 2.5 years प्लस यू विल पे इंटरेस्ट ऑन दैट। सर आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बजट के हवाले से अगर मैं बात करती हूँ तो क्विकली आप मुझे आज के प्रोग्राम में बता दीजिएगा कि बजट में मुझे तो लगता है कि ये बजट पास होगा, क्योंकि एलिज़ाबेथ मे जो हैं ग्रीन पार्टी की, उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है, तो 171 के ऊपर आ जाते हैं अगर वो वोट डालती हैं। अगर 1-2 मेंबर्स जो NDP के 2 लोग हैं दे डू नॉट कम, दे बिकम एब्सेंट, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिल जाता है। और अगर टाई में चला जाता है तो स्पीकर हमारे जो हैं वो साथ हैं, बिकॉज कनाडा मुतहम्मिल नहीं है इस वक्त इलेक्शन का। क्या फरमाएंगे इसके बारे में? बिल्कुल आरफा जी, फिंगर्स क्रॉस्ड। ये जो एक अच्छी बात जो मैंने नोट की है कनाडा में, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस इज कि जी यहाँ पर लोगों ने उस तरह ऑपोजिशन ने और गवर्नमेंट ने इज्जत के मामले नहीं बनाए होते और एक दूसरे को जबरदस्ती डिफीट करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। मैच्योरिटी का अभी तक मुजाहरा हुआ है। मैं ये इस बजट पे काफी सारा मतलब आई वाज क्वाइट वरीड बिकॉज चांसेस यही लगे, जब कानी साहब ने बजट दिया था
تو ذرا کینیڈا از ایٹ اے ڈیفیکلٹ پلیس. امریکہ کے ساتھ جو ہمارے ٹیرفس ہوئے اس سے جو ہمارے ہاں جابس پہ جو ہماری انڈسٹری پہ فرق پڑ رہا ہے, تو اس بجٹ میں ہمیں ڈیفیسٹس بھی آ رہے تھے, تو it was a difficult situation. اور چونکہ میجورٹی نہیں ہے اس وقت لبرل گورنمنٹ کے پاس فیڈرل لیول پہ, تو ظاہر there had to be compromises. لیکن ابھی تک ہم نے 2 سیشنز ہو چکے ہیں, اینڈ وی آر کیپنگ our fingers crossed کہ جی ابھی تک کسی نے اس کو اپنی عزت کا معاملہ نہیں بنایا. Inshallah things will go fine. All parties are acting in greater Canadian interest کہ جی yes they understand کہ یار we are the country is in a difficult position. I'm very hopeful کہ جی this doesn't get stuck اور ہم امریکہ والی صورتحال میں نہ پھنس جائیں. Yeah, Mark Carney 20 to 25 points ahead of everybody. Last question, you have 2 minutes because ان دنوں میں آپ کو ٹائم کی کم ہے اور آپ سے کال کی ملاقات بھی ہماری ڈیلے ہوتی جا رہی تھی. میرا لاسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ پاکستان میں 27th امینڈمنٹ الٹیمیٹلی ہو گئی, اور جب ہمارے دیکھیے ہمیشہ سے پولیٹیشنز نے پونز کا کام کیا, شطرنج کے مہروں کا کام کیا, اینڈ اگر آج وی آر ان اے ہاٹ واٹر تو دا مین رول ڈکٹیٹر نے اگر کام کروانا چاہا تھا تو کرنے کے لیے سامنے پونز نے مہروں نے کام کیا تھا, یہ شطرنج کے مہرے. آج کشمیر میں بھی فیصلہ ہو گیا, جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب نئے وزیر اعظم, 27ویں ترمیم تو پاس ہو گئی مگر نون لیگ کا وزیر اعظم ہٹنے کے بعد اب پی پی کے وزیر اعظم ہے. کوئک 1.5 منٹ کا انالیسز اس پہ کر دیں. دیکھیے عارفہ جی, میں پروفٹ آف ڈوم نہیں ہوں اس پہ. میرے خیال میں ہم صحیح کمپیریٹیولی صحیح سمت جا رہے ہیں جوڈیشری میں. دیکھیے یہ جو کہنا ہے کہ جی ہم نے جوڈیشری میں جمہور نے ختم ہو گئی ہے اور جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوا کرتی تھی اور اب جو ہے اس کو اداروں نے اس پہ قبضہ کر لیا. دیکھیں 1952 مولوی تمیز الدین کیس سے لے لیں آپ, جہاں پہ گورنر جنرل نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ختم کیا, تو آپ کی سپریم کورٹ نے گورنر جنرل کو سپورٹ کیا. 1958 میں جب دوسرا اسی طرح کا کیس آیا, I'm forgetting that, تو آپ کی سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے خلاف کھڑی تھی. جب آپ تھرو آؤٹ چلتی ہیں, جنرل ضیاء کا مارشل لاء لے لیں, بھٹو کی پھانسی لے لیں, آپ مشرف کا مارشل لاء لے لیں, آپ نے جہاں 58(2)B میں جب غلام اسحاق خان نے اسمبلیاں توڑیں, جب فاروق لغاری نے اسمبلیاں توڑیں, آپ کی سپریم کورٹ ہر دفعہ ایگزیکٹو کے ساتھ کھڑی تھی. اور مولوی تمیز الدین کیس سے میں نے اس لیے سو یہ کہنا کہ جی ہماری جوڈیشری بڑی انڈیپینڈنٹ تھی, یہ کبھی ایگزیکٹو کے ساتھ کھڑی نہیں تھی. ہاں جی, یہ بڑی زبردست جوڈیشری تھی, اور اب 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی وجہ سے یہ جوڈیشری جو ہے یہ اب جمہور اس پہ ختم ہو گئی ہے. یہ جوڈیشری کبھی جمہور کے ساتھ نہیں کھڑی تھی. اس میں ججز ہمیشہ, اور ججز پچھلے دنوں دیکھیں, میں اس کو اس طرح ڈیوائیڈ کرتا ہوں کہ پاکستان بننے سے 2007 تک آپ دیکھیں, جب تک وہ ججز کی موومنٹ نہیں ہوئی تھی چودھری افتخار کے تحت, پورا سپریم کورٹ کا کانڈکٹ ہمیشہ پولیٹیشین اور پارلیمنٹ کے خلاف رہا ہے. انہوں نے ایگزیکٹو کے ساتھ مل کے ہر مارشل لاء کو سپورٹ کیا ہے, ہر بندے کو, ہر پولیٹیشین کو, ہر عوام کی چوائس کو انہوں نے پھانسی لگایا ہے. 2007 سے آپ آگے آئیں جب جسٹسز کی موومنٹ, اوکے ویری سوری ویری کوئکلی, سو جیسے ہی جسٹسز کی موومنٹ ہوئی تو جسٹسز نے, چودھری افتخار نے کہا جی آپ مجھے خط لکھا کریں, ہر چیز پہ سو موٹو نوٹس, کراچی میں پانی کیوں نہیں آ رہا, بھائی یہ واٹر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, تو خدا کے لیے اپنے کام کر. 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں پاکستان میں, 18 لاکھ لوور لیولز پہ, 4 لاکھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ لیول پہ. آپ اپنا کام نہیں کرتے, آپ ہسپتالوں میں جا کے چھاپے مار رہے ہیں, آپ ڈیم بنا رہے ہیں, آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں. اور فوج مطلب اس ملک میں بالکل صاف, فیض حمید بینچ لگاتا تھا, ہائی کورٹس کے ججز کو اپنی مرضی سے ہٹاتا تھا, کس کو چیف جسٹس بنانا ہے. سو یہ کب اس ملک میں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ تھی جو اب ختم ہو گئی ہے. آئی تھنک اٹ از ٹائم کہ سیپریٹ انہیں کانسٹیٹیوشن کو الگ کیا گیا, کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو, سپریم کورٹ اور اس کو الگ کیا گیا, اینڈ سم کائنڈ آف سینٹی از ٹرائنگ ٹو بی
اس طرح اگر جیسے چل رہا تھا وہ تو نہیں چل رہا تھا. سو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے. ٹھنڈے دل سے سوچئے گا. ابھی جب انہوں نے بات کی ہے جسٹس منیر نے کیا کیا تھا, آپ دیکھ لیجئے گا, آپ پیچھے چلے جائیں 48 49 میں چلے جائیں. عاشر عظیم صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو میم, تھینک یو ویری مچ. عاشر عظیم سے ملاقات.